جنت میں کون سی جماعت جائے گی ڈیش ڈیش ڈیش. میرے مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو آپ نے نام وغیرہ لکھے ہیں ان سب کو ہٹا دیجئے آپ. جنت میں وہ جائے گا جو دنیا کا مقصد پورا کرے گا, دنیا میں آمد کا مقصد پورا کرے گا. اور یہ مقصد کی تکمیل جو ہے وہ یقینی بات ہے کہ پہلے تو عقیدہ صحیحہ سے ہوگی, دوسرا احکام شرعیہ عملیہ سے ہوگی, اور تیسرا گناہوں سے اجتناب سے ہوگی. یہ تین چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں کہ آپ عقیدہ صحیح سیکھیں, صحیح العقیدہ ہوں آپ. نمبر دو, جو بھی عبادت یا معاملہ آپ کے لیے کرنا ضروری ہے اس کا اتنا علم سیکھنا ضروری ہوتا ہے کہ اس عبادت یا معاملے کو آپ کامل طریقے سے اغلاط سے پاک رہ کر ادا کر سکیں. اور تیسرا گناہوں کی معرفت, صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہوں کی معرفت, اور ان سے پھر گناہوں سے بچنا. جو یہ تین کام کر لے گا انشاءاللہ جنت میں جائے گا. اب یہ نام نہ رکھیں کہ فلاں فرقے والا, فلاں فرقے والا, فلاں فرقے والا, اس کو چھوڑ دیجئے. ہو سکتا ہے کہ ہمارے اہل سنت کے اندر کوئی سنی آدمی کہتا ہے میں سنی ہوں, صلاۃ والسلام بھی پڑھتا ہے سب کچھ, لیکن ایک دفعہ اس نے ظاہر کیا کہ وہ کہتا ہے یار میرے کبھی کبھی ذہن میں آتا ہے دو خدا ہیں, تب یہ نظام چل رہا ہے. تو کیا صرف سنی کہلانے کی وجہ سے جنت میں چلا جائے گا؟ بولیے نہیں جائے گا. ٹھیک ہے, یہ بات ذہن میں رکھیں. عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے اور بالکل شریعت کے مطابق ہونا چاہیے. اب آپ کا سوال اگلا یہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ عقیدہ صحیح ہے کہ نہیں؟ تو پھر میں سوال کروں گا ابھی تک آپ کو کیوں نہ پتہ چلا کہ عقیدہ کیسے سیکھنا چاہیے اور صحیح ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہی میرا درد ہے کہ ہم لوگوں نے سیکھا کچھ بھی نہیں ہے, اپنا عقیدہ بھی نہیں سیکھا ہوا, لیکن ماشاءاللہ ٹن سننی ہے. بالکل ایسے جیسے آپ کوٹ پہن کے آ جائیں اور اسٹیتھوسکوپ اور کہیں آئی ایم اے ڈاکٹر, اور میں پوچھوں کہ ڈگری دکھائیں تو مجھے پڑھا بڑا کچھ نہیں ہے. فقیر نے ابا جان ڈاکٹر تھے, ان کو 2-4 دفعہ آپریشن کرتے ہوئے دیکھا ہے, بس یہ ہو گیا, لائیے اپنے ابا کو لٹا دیجئے, میں آپریشن کرتا ہوں اور میں لٹا دوں گا اپنے ابا کو سامنے نا. تو یہ ہو رہا ہے ہمارے ہاں. یار سیکھو تو صحیح بھائی, سیکھنے سے ہوگا.